السلام علیکم۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی چھوٹی سی بات کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ بھی اور تکلیف بھی ہے۔ کل میں نے نیوز میں ایک دیکھی نیوز تھی کہ سنیچنگ ہمارا معاشرہ جس کرب سے گزر رہا ہے یا جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں کیا کون اب قصوروار ہے، کس کا کیا قصور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے روزگاری ہے یا کاروبار نہیں ہے یا مہنگائی ہے یا کچھ ایسے فیصلے ہیں آپ کے حکمرانوں کے جو آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جو اسپیشلی بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ میں نے کل نیوز دیکھی، سنیچنگ ہمارے ہاں عام ہے، ہر طرف ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک پسٹل پکڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اب خدا بن گیا ہوں اور جو دل چاہے میں کر لوں، جس سے جو چاہے لے لوں۔ چلیں جی، مان لیا آپ کے پاس پسٹل ہے اور آپ اس لیول پہ آ گئے کہ خدا بن گئے، تو کبھی آپ نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہے یا صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا اور چھیننا ہی سوچا ہے؟ تو مجھے یہ تھا کہ میری کل جب میں نے نیوز دیکھی تو اس میں آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ ایک شخص بائک پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور دو بائک والے آئے ہیں، پسٹل نکالی ہے، پہلے اس سے موبائل لی ہے، پھر جاتے جاتے جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا، چلو میرا دل کیا گولی مار دو، تو دل کیا اس نے گولی مار دی، پھر اس کا دل چاہا ایک اور مار دو، سر میں گولی شاید ماری، وہ بیچارہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ تو کیا آپ اتنے بڑے خدا ہو گئے ہیں، آپ اس اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس کو مار دینا چاہیے، کسی کی جان لے لینی چاہیے، کسی کا مال چھین لینا چاہیے؟ تو آپ کب تک جئیں گے؟ کب تک اس پیسے پہ، اس چھینے ہوئے مال پہ عیاشی کریں گے؟ یا آج تک اتنا اگر آپ نے چھین لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، تو ابھی تک تو آپ کو بادشاہ بن جانا چاہیے، خدا بن جانا چاہیے تھا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اتنی بڑی آپ یہ کام کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کے قانون کو توڑتے ہو، انسانیت کی جو ہے تذلیل کرتے ہو، انسان کو جو ہے رلاتے ہو، تو آپ کو وہ بددعائیں بھی نہیں لگتی؟ وہ بددعائیں جو ان ماں باپ کی، بہنوں کی، رشتہ داروں کی جو آئیں نکلیں گی، وہ آپ کو لگتی نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اگر ابھی بھی اس سال میں ہوں تو میری کس وجہ سے ہوں؟ آپ خدا بننے کے چکروں میں پسٹل پکڑ لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا بن گئے۔ تو خدا را کچھ رحم کریں، اپنی عقل پہ رحم کریں۔ اور یہ سب اسی وجہ سے کہ نہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کچھ سکھایا، نہ آپ نے سیکھا، اور سیکھا بھی تو کسی کام نہیں آیا۔ آپ وہی جانوروں سے بدتر ہی رہے۔ جانور کہنا بھی آپ کے لیے بڑا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، جانور تو دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی جان کی خاطر، اپنے سکون اور پیسے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ وہ موبائل آپ کو کتنے کا مل جاتا ہے؟ کسی کی جان چلی گئی، آپ کے لیے کتنے کی آئی؟ 2000، 2500، 5000، 10,000؟ اس سے زیادہ آپ کو کون دیتا ہے؟ جیسی آپ کی اوقات ویسے لینے والوں کی اوقات۔ تو بہت دکھ ہوا، اور ہارش اس لیے آج میں ہو رہا ہوں کہ یہ دیکھ کے واقعی دل میں خیال آیا کہ انسان خدا بننے میں بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کس درجے پہ آ کے انسان ایسے گرتا ہے کہ وہ خدا بننے کی کوششوں میں دوسرے کی جان لے لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات بہت دل دکھی تھا، تو سوچا آپ سے شیئر کروں، آپ کسی کو ہدایت دیں یا سننے سے کسی کو ہدایت آ جائے۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اپنی چند روپوں کی ضرورت کے لیے دوسرے کی جان ہی لے لے۔ اس کی خوشیاں، اس کے گھر بار، اس کی جگہ آپ بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ بھی تو کہیں راہ چلتے ہوئے گٹر میں گر کے مر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی گولی مار جائے، آپ کی اوقات اس قابل ہے؟ پھر مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ دوسروں کو مارتے ہیں، آپ کی موت اس سے بدتر ہی ہوتی ہوگی۔ پڑے رہتے ہوں گے وہ ایدی صاحب جو تھے، وہ اسی لیے وہ لاوارث لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے کہ وہ آپ جیسوں کو ہی اٹھاتے تھے۔ کوئی ماں باپ نہیں پوچھتا کہاں آپ مر گئے، کھپ گئے، کیا ہوا۔ صرف آپ جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، جب تک جی رہے ہیں، چھین کے، کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور جب آپ مر گئے تو آپ کو کوئی دفنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو چھوٹی سی بات میں آج کا بہت ہی میرا ایک دل چاہ کہ تھوڑی سخت بات بھی لہجے میں کی جائے، لیکن یہ ضروری ہو گیا۔
کیونکہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں آگے چل کے تو انسان جانور بننے میں 1 منٹ نہیں لگا رہا. تو خدا را سوچیں اپنی ذہنوں کو، اپنی عقل کو، اپنی تعلیم تربیت کو کچھ تو اس چیز کا حق دیں کہ وہ آپ کو انسان ہی بنا رہنے دیں. تو بے گناہ کسی کی بھی جان لے لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کا عذاب اور اس کے بعد والا جو آپ نے حساب دینا وہ بڑا مشکل ہوگا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.